کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو مرضی کرتا پھر، جب تیرے اندر شرم اور حیا نہیں رہی تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ معاشرے میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے اسلام نے۔ کسی کے گھر جانا ہے، دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ کسی کے گھر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، منہ اٹھا کے۔ آج تعلقات ہو نا کسی کے گھر میں تو منہ اٹھا کے ایسے چلے جاتے ہیں، نہ اجازت لیتے ہیں، نہ کو بیل دیتے ہیں، نہ کو کھٹکھٹاتے ہیں، نہ کو پوچھتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، منع کیا ہے۔ خرابی ہے اس کے اندر، بربادی ہے اس کے اندر، گھر اجڑتے ہیں، اور جب اجڑ جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ہاتھ کچھ آتا نہیں آتا۔ ویسے تو آج ویسے ہی تباہی مچی ہوئی ہے، اتنے ذرائع ابلاغ ہیں تباہی والے۔ لوگوں کے پاس بیٹھو تو کہتے ہیں موبائل نے برباد کر دیا، کسی کے پاس بیٹھو تو وہ کہتا ہے نیٹ نے برباد کر دیا، کسی اور کے پاس بیٹھو تو کہتا ہے کیبل نے برباد کر دیا، کسی اور کے پاس بیٹھو تو کہتا ہے ٹی وی نے برباد کر دیا۔ بربادی کیوں ہے؟ بربادی اس لیے ہے کہ تیرے گھر میں اللہ کی کتاب والا نظام اور دستور ہی نہیں ہے۔ بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ شرم اور حیا ہی نہیں ہے تو بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ شیطان تو چاہتا ہے تم ننگا ناچ ناچو، وہ تو تمہیں نچانا چاہتا ہے، ننگا ناچ ناچو۔ تم اس کے کہے پر ناچو گے تو حیا ختم ہو جائے گی۔ ہم ناچتے ہیں، ناچتے ہیں اور کہتے کہ ہاں کی کریے جی، بال جوان ہو گئے نے پر منتے ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں منتے؟ منان دی عادت پائی ہوئے گی تو بندن گے نا، منان دی عادت ہی نہیں پائی شروع تو منہ زور کر لیا خود۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنا میرے بھائی اور دوستوں بابا بربادی اور تباہی ہے، نوجوان چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنا موبائل سستا نہیں ہے جتنا آپ کے ملک میں ہے۔ مجھے انگلینڈ میں جانے کا اتفاق ہوا، میں 8-10 دن وہاں پھرا چلا۔ یہ یہاں تو ہمارے بچے کے ہاتھ، میں نے تو وہاں انگریزوں کے ہاتھوں میں نہیں دیکھا چلتے پھرتے کوئی بات کرتا ہو، کہیں بازار میں سڑے رہا، کہیں گاڑی میں، کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ حیران تھا میں۔ بنانے والے ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور ہمارے تو وہاں بھی پاکستانی ہیں، وہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور جناب لمبی باتیں، کسی چیز کا استعمال پتہ ہی نہیں کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، یہ کس لیے بنائی گئی ہے۔ پیکج لے لو، 2 گھنٹے بات کرتے رہو، یہ پتہ ہی نہیں کس 2 گھنٹے کا حساب بھی اللہ نے لینا، لمبے لمبے کا زندگی کا حساب رب نے لینا۔ تو یہ تباہی اور بربادی جو اس وقت معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اگر اس کے آگے ہم بند نہیں باندھیں گے، اس کا سدے باب نہیں کریں گے، اپنے گھر کو نہیں بچائیں گے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں ندامت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا کرتا۔ اور آج مغرب زدہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان گھروں کا جلوس نکل جائے۔ یہ جلوس نکلنے والی بات ہے نا، گھر سے بیٹی نکل جاتی ہے اور عدالت میں جا کر کہتی ہے کہ جناب میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہو رہے آپ دیکھتے کہ روز اخباروں میں واقعات پڑھتے نہیں ہو، اور ٹیلی ویژن والے اس کو اور اچھالتے ہیں۔ یہ شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کے آگے بند باندھو، اور یہ بند اللہ کے قرآن نے باندھنا ہے۔ اس کو خود بھی پڑھو، گھر میں بھی سناؤ، اللہ سے بھی مانگو، اللہ بند باندھ دے گا اگر نیت ہوگی بند باندھنے کی۔ اب ہم کہتے ہیں ماڈرن ہو جائیں، کیوں جی؟ ماڈرن ہو جاؤ، ماڈرن ہو جاؤ۔ اور ماڈرن کیا ہے؟ پردے اتار لو اور میک اپ کر لو اور کھلے منہ بازاروں میں پھرو، تو یہ ماڈرن ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور جتنے یہ لوگ برائی کو پھیلانے کے اندر کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں مسلمانوں کا معاشرہ برباد ہو جائے، سنو اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا،
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں برائی بے حیائی پھیلے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رب نے دردناک عذاب رکھا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔